اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بنی اسرائیل قوم میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہم آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل قوم میں دو ایسے بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھیرے تھے، یعنی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، جب بھی وہ سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی کہ جال کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن جو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جب بھی وہ سمندر میں جال پھینکتا تو مشکل سے ایک مچھلی جال میں آتی۔ اس طرح کافر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس کا بھائی مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے باوجود وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو کافر کی بیوی سے بہت زیادہ حسد کرنے لگی، کیونکہ کافر کی بیوی نے بہت سے ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے۔ مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے کہنے لگی کہ کاش میں بھی اتنی زیادہ امیر ہوتی۔ اس کی بات سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہو کہ وہ بھی ہمارے بت کی پوجا کرے، تو پھر اس کے جال میں بہت زیادہ مچھلیاں آئیں گی۔ اس کی بات سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر اپنے گھر آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کا حال دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی زیادہ غمزدہ کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو یا پھر بتوں کی پوجا شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یوں کفر کی باتیں کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں اب غربت میں نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں، خاص طور پر تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ بہت زیادہ زیورات اور عمدہ لباس پہنتی ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیوی ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل سے میں کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی کو کچھ تسلی ہوئی۔ اگلی صبح جب وہ محنت کے لیے مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن اسے کسی نے کام نہ دیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا لیکن اسے کام نہیں ملا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب وہ رات کو دیر سے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے فوراً اس سے کہا کہ آج کے 2 درہم مجھے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ 30 دن کام کرنے کے بعد مزدوری ملے گی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بادشاہ تم کو 30 دن کی کتنی مزدوری دے گا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، جو میں بادشاہ سے مانگوں گا وہ مجھے عطا کر دے گا۔ اسی طرح وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ کل مجھے ہر حال میں درہم چاہیے، اگر تم مجھے درہم نہیں لا کے دو گے تو میں تجھ سے طلاق لے لوں گی۔ وہ شخص پریشانی کے عالم میں 30ویں دن ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے مزدوری پر لگا لو۔ اس یہودی نے اس کو مزدوری پر لگا لیا، لیکن یہودی نے اس سے کہا کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان شخص روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ دوسری طرف ایک نامعلوم آدمی اس کے گھر چلا گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب مسلمان کی بیوی باہر نکلی تو وہ آدمی اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دے کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے ہاں کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت ملتی، لیکن آج وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کے پاس مزید کام کرتا تو اس کو مزید اجرت ملتی۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس نامعلوم شخص کے جانے کے بعد مسلمان کی بیوی ایک اشرفی کو لے کر بازار سنار کے پاس چلی گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ مسلمان شخص اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ شوہر نے کہا
آج میں ایک یہودی کے گھر پر مزدوری کرنے گیا ہوا تھا اور مجھے اجرت بھی ملی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی کہ آج تم بادشاہ کی خدمت میں کیوں نہیں گئے؟ تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر ایک یہودی کے گھر میں مزدوری کرتے رہے۔ آج بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا، وہ یہ اشرفیاں دے کر گیا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو تمام واقعہ سنایا۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں ایک بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر یہودی کے پاس مزدوری کرنے چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ساری باتیں سچ بتا دی۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ بھوکا پیاسا عبادت کرتا رہا اور جنگل میں ہی کچھ دن کے بعد مر گیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے اور بعض اوقات اپنے بندے کو وہ آزماتا ہے، لیکن وہ اپنے پیاروں کو ضرور عطا کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔